رب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، ان کے اندر تین عیب ہیں، ان کے اندر تین عیب ہیں۔ پہلا ہے خود پسندی کا، مولوی ہو اور خود پسندی نہ ہو، یہ ہے بڑا مشکل کام۔ خود پسندی والا عیب ان کے اندر ایسا تھا، یہ کہتے تھے اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ دوسری بات یہ کہتے تھے اگر عذاب ہمیں دیا بھی گیا تو کچھ دن جہنم میں رہیں گے پھر نکال لیے جائیں گے۔ اور دوسرا ان کے اندر عیب تھا مال کا حرص، مال کمانے کا حرص بہت تھا۔ اور تیسرا ان کے اندر حسد تھا، بنی اسرائیل کے مولویوں میں۔ رب نے فرمایا محبوب آپ ان کو حکم دے دیں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز پڑھو۔ حکم تو قیامت تک ہے۔ جب یہ نماز پڑھیں گے ان کے اندر جو خود پسندی ہے، یہ جو تکبر ہے ان کے اندر ختم ہوگا۔ سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم افضل نہیں ہیں، ہم جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ اور جب وآتوا الزکاۃ، جب مال کی دیں گے زکوٰۃ، تو جو مال کا حرص ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ نکالنا ہے۔ ایمان بھی لائیں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں۔ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کا حرص ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال دیتا رہتا ہے اس کے دل میں مال کی محبت نہیں رہتی، بلکہ مال دینے والے کی محبت داخل ہو جاتی ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ حسد۔ تیسری بیماری تھی ان کے اندر حسد۔ فرمایا وارکعوا مع الراکعین، ان کا حسد ختم ہوگا با جماعت نماز پڑھنے سے۔ با جماعت نماز پڑھیں گے تو حسد ختم ہوگا۔ حسد ہوتا ہے نا میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں سیٹھ ہوں۔ کہا جب با جماعت نماز پڑھیں گے ایک ہی صف میں سردار کھڑا ہوگا، ایک ہی صف میں غلام کھڑا ہوگا، ایک ہی صف میں سیٹھ کھڑا ہوگا، ایک ہی صف میں مزدور کھڑا ہوگا، ایک ہی صف میں عالم کھڑا ہوگا، ایک ہی صف میں جاہل کھڑا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ جب وارکعوا مع الراکعین پر عمل ہوگا تو اس وقت ان کے اندر جو حسد ہے حسد ختم ہو جائے گا۔ تو حسد کو ختم کرنا، مال کے حرص کو ختم کرنا اور خود پسندی کو ختم کرنا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ نماز پڑھنا۔ نماز والے طریقے کو یہ اختیار کرے گا، یہ 3 بیماریوں سے شفا حاصل کرے گا۔